السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب۔ معزز سامعین اکرام، انشاءاللہ تعالی سورہ مائدہ آج سے شروع کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے اور اس پہ اخلاص کے ساتھ عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اوفو پورا کرو، بالعقود یہ عقد کی جمع ہے، عہد و پیمان، وعدے کے لیے اور بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں، وعدہ، عہد، میثاق، لیکن یہاں پہ عقد کا لفظ آیا ہے۔ اس کی تفسیر میں ہم دیکھیں گے، احلت حلال کر دی گئی ہے، لکم تمہارے لیے، بہیمۃ چوپائے، انعام مویشی، انعام مویشی کے لیے استعمال ہوتا ہے جو پالتو جانور ہوتے ہیں یا گھاس کھانے، یہاں پہ بہیمتو یہ وہ جانور ہیں جو گھاس کھانے والے، اس کی بھی تفسیر کو ہم دیکھیں گے، الا سوائے، لیکن وہ بھی جانور جو گھاس کھانے والے ہیں جو حلال کیے گئے ہیں، ان میں بھی کچھ جانور ایسے ہیں جو حرام ہیں، الا سوائے ما ان کے جو یتلا پڑھے جائیں گے، تلاوت کیے جائیں گے، پڑھے جائیں گے، علیکم تم پر، غیر نہ محلی حلال کرنے والے ہوں، صیدی شکار کو، وانتم جب کہ تم احرام میں ہو، یعنی احرام کی حالت میں شکار بھی حرام ہے، تو شکار نہیں کر سکتے۔ ان مگر ان اللہ بے شک اللہ یحکم وہ فیصلہ کرتا ہے، حکم دیتا ہے، ما جو یریدو وہ چاہتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ اپنے بندے پر حلال یا حرام کا حکم نازل کرتا۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا نہ تم حلال کرو، شعائر اللہ نشانیوں کو اللہ کی۔ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں اس کو ہم تفسیر میں دیکھیں گے کہ کس کی حرمت کے بارے میں یہاں پہ بیان کیا گیا۔ نہ تم حلال کرو شعائر اللہ نشانیاں اللہ کی، ولا شہرا اور نہ ماہ حرام کی، یعنی ماہ حرام کی بھی بے حرمتی نہ کرو، یعنی جنگ و جدال اور نافرمانی کے کام جو اور مہینے میں ہوتے ہیں، ان مہینوں میں اگر وہ کام ہوں گے تو اس میں اور زیادہ اللہ کی ناراضگی کا وہ باعث بنیں گے۔ ولا اور نہ ہدیہ قربانی کے جانور کو، ولا اور نہ قلاعدہ پٹے والے جانوروں کو، یعنی وہ جانور جو قربانی کے لیے مقرر کیے گئے ہیں اور پٹے باندھ کر کے اور خانہ کعبہ کی طرف لے جائے جا رہے ہیں عمرہ کے ٹائم میں یا حج کے ٹائم میں اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے، تو ان کی بھی حرمت تمہیں کرنا ہے، ان کی بھی بے ادبی تم نہیں کر سکتے۔ اللہ ولا اور نہ آمنو ارادہ کرنے والوں کو بیت الحرام کے، اور جو بیت الحرام کا ارادہ کر لے یعنی عمرہ یا حج کرنے کے لیے جائے تو ان کی بھی بے حرمتی نہیں کر سکتے۔ یبتغون جو چاہتے ہیں، فضلا فضل، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، تو یہ اپنے رب کی طرف سے فضل تلاش کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے گھر کے طرف جاتے ہیں تو ان کی بھی بے حرمتی نہیں کر سکتے۔ ورضوانا اور رضامندی کی، تو اللہ رب العزت کے طرف جاتے ہیں اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی رضامندی، یہاں پر بھی اخلاص کا سبق دیا گیا۔ وَإِذَا اور جب حللتم حلال ہو جاؤ تم، فاصطادوا تو شکار کرو اگر تم چاہو، یعنی جب احرام اتار لو تو اب تم چاہو تو شکار کر سکتے، لیکن احرام کی حالت میں نہ شکار کر سکتے، نہ شکار کرنے والے کا ساتھ دے، ولا اور نہ، کیونکہ شکار کرنے والے کا ساتھ دینا بھی شکار میں ہی شمار ہوتا ہے۔ ہاں اگر کسی نے شکار کر کے اس کا گوشت لایا ہے تو کیا وہ لے سکتے ہیں، اس کو ہم تفسیر میں دیکھیں گے۔ ولا اور نہ یجرمنکم آمادہ کرے تمہیں، شناء دشمنی، قوم کسی قوم کی، ان کے صدوکم انہوں نے روکا تمہیں، ان المسجد الحرام مسجد حرام سے، یعنی مسجد حرام سے کچھ ٹائم پہلے روک دیا گیا تھا،
تو ان کی دشمنی بھی تمہیں ان کے تعتدو تم زیادتی کرو، اس کے باوجود بھی تم ان کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے. یہ ہے انصاف اسلام. اور یہاں تک کہہ دیا وَتَعْوَنُوا اور تم تعاون کرو عَلَى الْبِرِّ بر نیکی، نیکی کے کام، وَالتَّقْوَى اور تقوی، نیکی اور تقوی کے کام میں تمہیں ان کی مدد کرنا ہے. یہ حکم ہے اللہ کا. اگر وہ دشمن ہو تو یہاں پہ کسی کو الگ نہیں کیا ہے کہ نیکی اور تقوی کے کام میں مدد کرنے کا حکم دیا. ولا اور نہ تم تعاون کرو علل اسم گناہ پر، اور گناہ کے کام پر تم مدد نہیں کر سکتے. والعدوان اور زیادتی کے کام میں بھی تم ان کی مدد نہیں کر. تو زیادتی اور گناہ کے کام میں کسی کی مدد کرنا گویا کہ وہ زیادتی اور گناہ کرنے والے کی زیادتی اور گناہ کا بھی حصہ اسے ملے گا جو اس کی مدد کر رہا ہے. یہ ہم تفسیر پڑھیں گے. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے. ان اللہ بے شک اللہ شدید سخت ہے، عقاب سزا دے بے شک. آئے تفسیر کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے. اے اللہ تو شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لے کہ وہ تیرے دین تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. یا ایھا الذین آمنو اس تعلق سے ایک روایت تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 259 259 امام ابن ابو حاتم نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا مجھے کوئی وصیت کیجئے. تو انہوں نے فرمایا. عبداللہ بن مسعود ہم سب جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑے عالم دین صحابی، ان سے ان کا شاگرد ایک شخص یہ پوچھتا ہے میرے لیے آپ کوئی وصیت کر دی. تو اس سے پتہ چلا کہ نیک شخص عالم شخص سے جب ہم رخصت ہوں یا رخصت نہ بھی ہوں ان کی شاگردگی میں ہوں تو ہمیں ان سے یہ کہنا چاہیے کہ آپ ہمارے لیے کوئی وصیت کریں. اور جو اب استاد ہوتا ہے تو وہ شاگرد کی نفسیات کو جانتا ہے اور جو کمزوری اس کے اندر ہوتی ہے اس طرح وہ اشارہ بھی. بہرحال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کئی واقعات ایسے ملتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اپنے لیے وصیت کروائی. تو یہاں پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جب انہوں نے کہا کہ میرے لیے آپ وصیت کیجئے تو انہوں نے فرمایا جب تم اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان سنو یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو تو خوب غور سے سنو، کیونکہ یہ کوئی خیر کی بات ہوتی ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہوتا ہے، یا یہ کوئی شر کی بات ہوتی ہے جس سے اللہ نے منع فرمایا ہوتا ہے. تفسیر ابن ابو حاتم کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر نے اس کو نقل کیا ہے. تفسیر ابن ابو حاتم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 196 196 اور تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 259 مصباح المنیر. یا ایھا الذین آمنو بات ویسے ہی بہت زیادہ جو ہے متوجہ کرنے کے لیے انداز کہ اے ایمان والو، یعنی عام لوگوں سے خطاب نہیں ہو رہا، منافقوں سے اور مشرکوں سے خطاب نہیں ہو رہا، کافروں سے خطاب نہیں ہو رہا، جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں ان سے خطاب. اور ان کے لیے حکم ہے اور ان کو اس حکم کو پورا کرنا ان کے لیے مشکل نہیں. اگر واقعی وہ ایمان والے ہیں تو ان کے لیے اس عمل کو کرنا کوئی مشکل. اور دیکھا ہم نے کہ جو واقعی ایمان لانے والے تھے جیسا کہ ایمان لانے کا ہم سے بھی مطالبہ کیا گیا کہ ویسا ایمان لاؤ جیسا ان لوگوں نے لائے ہیں، ویسا عمل کرو جیسا ان یعنی صحابہ نے کیا ہے. تو یہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر 90 مقامات میں کیا اور اس صورت میں ہی 16 مقامات میں کیا. اگر آپ چاہیں تو اس کو نوٹ کر لیں کہ یہ 90 مقامات کہاں ہیں جہاں پہ اللہ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کے خطاب کیا، جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی وصیت کے مطابق کہ اس پہ غور سے اس کو سنو اور اس کو سمجھو، اس میں اللہ نے ضرور کسی کا کام کا حکم دیا یا کسی چیز سے روکا ہے. تو سورہ بقرہ آیت نمبر 104 104 153 172 178 183 208 232 254 264 267 278 267 278 283. سورہ آل عمران آیت نمبر 100 آیت نمبر 102 آیت نمبر 118 آیت نمبر 130 149 149 156 اور 200. سورہ نساء آیت نمبر 19 آیت نمبر 29 29 آیت نمبر 43 59 71 94 اور 135 136 144. سورہ مائدہ آیت نمبر 1 2 6 8 11 35 51 54 57 87 90 95 101 101 105 106. سورہ انفال آیت نمبر 15 20 24 27 27 29 24. سورہ توبہ آیت نمبر 23 23 28 34 119 123. سورہ حج آیت نمبر 77. سورہ نور
آیت نمبر 21، 27، 58، سورہ احزاب آیت نمبر 9، 41، 49، 53، 56، 69 اور 70، سورہ محمد آیت نمبر 7 اور 33، سورہ حجرات آیت نمبر 1، 2، 6، 11، 12، سورہ حدید آیت نمبر 28، 28، سورہ مجادلہ آیت نمبر 9، 11، 12، سورہ حشر آیت نمبر 18، سورہ محمد آیت نمبر 1، 10، 13، سورہ صف آیت نمبر 2، 10، 14، سورہ جمعہ آیت نمبر 9، سورہ منافقون آیت نمبر 9، سورہ تغابن آیت نمبر 14، سورہ طلاق آیت نمبر 10، سورہ تحریم آیت نمبر 6 اور 8۔ یہ 90 مقام ہیں جہاں پہ اللہ رب العزت نے ہمیں خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ ایک بہت قیمتی سرمایہ ہے کہ اگر ہمیں یہ ساری جگہ سے پتہ چل جائے تو ہمارے لیے ایک آسانی ہو جائے گی، ایک گائیڈ لائن ہو جائے گی کہ اس چیز کو کرنے کا اللہ رب العزت نے خاص طور پر حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو لکھیں، اس کو غور و فکر کریں اور اس پر ہم عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق۔ تو یا ایھا الذین آمنوا یہاں پہ کہہ کر کے اللہ نے خطاب کیا اوفو بالعقود، معاہدہ پورا کرو، معاہدہ وعدہ۔ اس کے لیے اور بھی دوسرے مقام پہ فرمایا عہد پورا کرو، میثاق پورا کرو۔ میثاق بھی کہا گیا، عہد بھی کہا گیا، اور عقود یہ عقد کی جمع ہے، عقد نکاح کے لیے بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایگریمنٹ، ایک معاہدہ، ایک وعدہ جو نکاح میں کیا جاتا ہے کہ نان و نفقہ وہ قبول کرے گا۔ تو یہاں پر جو بھی صرف نکاح سے مراد نہیں ہے، جو بھی ہم آپس میں عہد کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، اس کو پورا کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ یہ ایک بہت اہم حکم ہے۔ اس کے آگے فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام، بہیمۃ الانعام، اور تمہارے لیے چوپائے مویشی حلال کیے گئے ہیں۔ بہیمۃ سے مراد گھاس کھانے والے چوپائے، جانور جو گھاس کھاتے یعنی گوشت نہیں کھاتے اور شکار بھی نہیں کرتے۔ ایک حدیث سے اور بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان مویشیوں کو حرام کر دیا، ان جانوروں کو جو دانت سے شکار کرتے، اور ان پرندوں کو اللہ نے حرام کر دیا جو پیر سے، پنجے سے شکار کرتے ہیں یا پنجے سے کھاتے ہیں۔ تو ان پرندوں کو بھی اللہ رب العزت نے حرام کیا۔ تو بہیمۃ سے مراد گھاس کھانے والے چوپائے، انعام، لیکن وہ گھاس کھانے والے بھی چوپائے جیسے گائے ہے، بکریاں ہیں، بھینس ہے، اور بھی اس قسم کے جو جانور ہیں، ان میں بھی وہ جانور حرام اللہ رب العزت نے کر دیا جس کا آگے ذکر ہے الا ما یتلی علیکم غیرہ، سوائے ان کے جن کے نام تمہیں پڑھ کر سنا دیے جائیں گے۔ تو یہ سنا دیے جائیں گے، یہ سنائے جائیں گے یعنی سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کے اندر کہ تمہارے لیے حرام کر دیے گئے ہیں مردہ جانور، خون، سور کا گوشت، اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، اور گلا گھونٹنے سے مر جانے والا، یعنی اس کو ذبح نہیں کیا گیا، گلا گھونٹ کے مار دیا گیا، چوٹ لگ کر کے مر جانے والا، یہ بھی جانور حرام ہو جائے گا۔ کسی کا سینگ لگ کر مر جانے والا، یہ بھی حرام ہے، اور وہ جانور بھی جسے درندہ پھاڑ جائے۔ لیکن اب ان کے اندر بھی کچھ حدیثوں کے حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے دو مردار اللہ رب العزت نے حلال کیے ہیں، اور اسی طریقے سے سینگ لگ کر کے یا کسی کا شکار کر کے، تو وہ کچھ ایسے شکاری ہیں جن کو سکھایا جاتا ہے، جن کو پڑھایا جاتا ہے، تو ان کے بھی شکار حلال ہیں۔ وہ اس وقت میں انشاءاللہ تعالی وہ حدیثیں بتائی جائیں۔ تو تمہارے لیے چوپائے مویشی حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کے نام تمہیں پڑھ کر سنائے جائیں گے۔ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار کو حلال نہ جانو۔ جب احرام کی حالت میں ہے، احرام یہ ایک خاص قسم کی ڈریس ہے جو حج یا عمرہ کے وقت میں پہنا جاتا ہے۔ یہ ایک جیسی ڈریس ہوتی ہے سب کے لیے، کوئی رئیس ہو، کوئی غریب ہو، کوئی شہر کا ہو، کوئی گاؤں کا ہو، کوئی کالا ہو، کوئی گورا ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب یہ پہنچتے ہیں تو ان کے ڈریس سے بھی رئیس اور غریب، بادشاہ اور فقیر کوئی بھی نظر نہیں آتے۔ یہ ایک جیسی ڈریس پہن کر کے اور خانہ کعبہ میں یا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو۔ تو اس حالت میں جب یہ احرام باندھ لیں، احرام باندھنے کی ایک خاص جگہ ہوتی ہے جس کو میقات کی جگہ کہتے ہیں، تو اس جگہ سے جب یہ احرام باندھتے ہیں تو اس کے بعد ان کے لیے شکار بھی حرام کر دی۔ تو شکار حرام سے مراد کہ نہ شکار کر سکتے ہیں یہ لوگ، اور نہ شکار کے طرف یا شکاری کو مدد کر سکتے، شکاری کی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ صحابہ اکرام جا رہے تھے اور کچھ صحابہ اس میں احرام کی حالت میں تھے، یعنی وہ حج یا عمرہ کی نیت سے جا رہے تھے، اور کچھ صحابی عمرہ کی نیت سے نہیں جا رہے تھے تو وہ اپنے ہی کپڑے میں تھے، تو انہوں نے ان کو شکار کا اشارہ بھی نہیں کیا۔ ابھی کتنی اہم بات ہے کہ ایسا لمبا سفر ہے اور شکار سامنے آ گیا، تیر بھی ہے، تلوار بھی ہے، بھالا بھی ہے، لیکن اس کو مار نہیں سکتے۔ یہ ایک ڈسپلن سے، اور یہاں تک کہ کسی ساتھی کو اشارہ بھی نہیں کر سکتے کہ جو
احرام میں نہیں ہے. یہاں تک کہ صحابی نے اپنا جانور دینے سے مطلب اپنا سواری دینے سے بھی منع کر دی کہ تم شکار کرنے کے لیے جا رہے ہو، ہم اپنی سواری بھی. اب وہ گئے وہاں پر شکار کر کے جب لے کر کے آئے اور اس کا گوشت پیش کیا تو صحابی نے وہ گوشت لے لیا اور اسے کھا بھی لیا. جب یہ بات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے کہا کہ کیا اس شکار کا گوشت ہے، یعنی آپ نے اس کو تناول کرنا یا شکار کے گوشت کو کھانا حلال قرار دی. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ احرام کی حالت میں وہ نہ شکار کر سکتا نہ شکاری کا ساتھ دے سکتا ہے، کوئی اشارہ نہیں کچھ نہیں. لیکن اگر کوئی غیر احرام کی حالت میں ہے، جو احرام نہیں باندھا ہوا ہے، جس نے حج یا عمرہ کا نیت نہیں کی ہے، اور وہ اگر شکار کرتا ہے یا ذبح کرتا ہے تو اس وقت اس گوشت کو اگر وہ گفٹ کر رہا ہے یا دے رہا ہے تو اس کو لے کر کے وہ گوشت حرام نہیں ہو، لیکن شکار کرنا جو ہے وہ منع کر. تو آئے آیت کی طرف واپس. جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار کو حلال نہ جانو، یعنی یہ وہ حرام ہے. بے شک اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، یہ خالق کائنات کا فیصلہ. اس صورت کی فضیلت کے تعلق سے، کیونکہ اس کے اندر ہم احکام پڑھیں گے، تو یہ مدنی صورت ہے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مدنی صورتوں کے اندر عقائد بھی ہوتے ہیں اور مسائل بھی، لیکن مکی صورتوں کے اندر صرف عقائد یعنی توحید، آخرت، رسالت، نبی مکرم کا مقام، قرآن کی عظمت، آخرت پر یقین، یعنی عقائد کی بات ہوتی ہے. لیکن مدنی صورتوں میں یعنی ہجرت کے بعد جب رسول مکرم مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پہ جو سلیبس نازل ہوا وہ عقائد اور مسائل دونوں کا تھا. تو یہ جو آیت ہے یہ کب نازل ہوئی یا یہ سورت کب نازل ہوئی، اس کے تعلق سے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 258 میں فرماتے ہیں فضیلت اور زمانہ نزول کس کا؟ سورہ مائدہ. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی صورتیں مائدہ اور فتح ہے. امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن غریب قرار دیا اور کہا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ سب سے آخر میں سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی. ترمذی حدیث نمبر 306. اس سے پتہ چلا کہ یہ ایسی صورتوں میں سے ہے جو بالکل آخر میں نازل ہوئی ہے، یعنی اس کے احکام منسوخ نہیں ہوئے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ مردوں کو سورہ مائدہ کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس کے احکاموں کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ احکام منسوخ نہیں ہوئے، آخری بات میں ہوئی اور فائنل ہے. اور اسی طریقے سے خواتین کو، عورتوں کو سورہ نور اور سورہ نساء کی تعلیم دینی چاہیے. تو اس میں جو ہم نے پڑھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ اپنے معاہدے کو پورا کیا جائے، اور چوپائے اور جانور تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی گھاس کھانے والے، لیکن ان میں سے بھی کچھ جانور جو آگے پڑھ کر کے سنائے جائیں گے وہ تمہارے لیے حرام کر دیے گئے ہیں. اور جب تم احرام کی حالت میں ہو تو اس وقت تم ان کا شکار نہیں کر سکتے، جبکہ شکار حلال ہے لیکن اس وقت تم شکار نہیں کر سکتے. بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ فیصلہ فرماتا ہے. آیت نمبر 2 یا ایھا الذین آمنوا، پھر ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو. شاعر اللہ سے کیا مراد ہے؟ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 261. شاعر اللہ، مومنو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شاعر اللہ سے مراد مناسک حج ہیں. مناسک حج یعنی حج کے ارکان. امام مجاہد کا قول ہے کہ صفا مروہ اور اونٹ شاعر اللہ میں سے ہیں. تو یہ دو مفسر ابن عباس رضی اللہ عنہ اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے شاعر اللہ کی جو تفسیر کی، اس سے یہ بات پتہ چلی کہ شاعر اللہ کیا ہے. اگر کوئی یہ کہے، جیسے کہ آپ کے اسائنمنٹ میں بھی اگر یہ کوشچن آئے کہ شاعر اللہ سے کیا مراد ہے، تو اس سے مراد دو چیز ہو گئی. ایک اعمال حج و عمرہ، مناسک حج یعنی اعمال حج و عمرہ، اور دوسرا مقام حج و عمرہ. جیسا کہ مجاہد نے فرمایا کہ صفا اور مروہ اس سے مراد ہے، اونٹ مراد ہیں، یعنی مقام حج کے جو مقام ہیں اس سے وہ مراد ہیں، اور دوسرا حج کے ارکان یا عمرہ کے ارکان مراد. واپس آئیں آیت کی طرف. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت، یعنی ان کی بھی بے حرمتی کرنے سے اللہ رب العزت نے منع کر کہ جو ارکان ہیں، جو رکن ہیں، کہ اب ایسا کرنا ایسا، اس کا بھی تم مذاق نہیں اڑا سکتے، اور ان مقامات کا بھی تم مذاق نہیں اڑا سکتے جن مقامات کی اللہ رب العزت نے، جیسے صفا ہے، مروہ، اور بھی جو ایسی جگہ ہیں جہاں پر دعائیں وغیرہ قبول ہوتی ہے. آگے اللہ فرماتا ہے اور نہ حرمت والے مہینے کی. حرمت والے مہینے کا بھی اس کی بھی اپنی ایک حرمت ہے، یعنی ان مہینوں میں جنگ و جدال نہیں کیا جا سکتا، اور ان مہینوں میں نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور اگر ان مہینوں میں کوئی گناہ کے کام کرتا ہے تو دوسرے مہینوں کے گناہ سے زیادہ سخت
اللہ رب العزت کی ناراضگی کا وجہ ہوگا، باعث ہوگا۔ ان مہینوں میں اگر کوئی گناہ کے کام کرتا ہے، اور یہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ تو ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور امام بخاری نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، زمانہ اب اپنے اس حالت میں لوٹ آیا ہے جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، سال کے مہینے 12 ہیں، یعنی مہینوں کی تعداد اللہ رب العزت نے مقرر کر دی کہ سال میں 12 مہینے ہوں گے جس دن اللہ نے دنیا اور آسمان کو بنایا، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی اس دن سے یہ طے کر دیا گیا اور یہ قیامت تک کے لیے ہو گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حرمت والے 4 مہینے رہیں گے، 3 تو مسلسل ہیں، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، اور ایک رجب۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4662 مسلم شریف حدیث نمبر 1679 یہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، اس بخاری اور مسلم کی حدیث سے پتہ چلا۔ حرمت والے مہینے کے تعلق سے ایک آیت بھی لکھیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 217، آیت میں واپس آئیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو، اور نہ حرمت والے مہینوں کی بے حرمت، نہ حرم میں قربان ہونے والے اور نہ پٹے بنے ہوئے جانور۔ یہ اللہ رب العزت کے راستے میں قربان ہونے کے لیے جا رہے ہیں، یہ جانور جو اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے گئے ہیں، ان کی بھی تم بے حرمتی نہیں کر سکتے۔ تو اس زمانے میں پٹے باندھ کر کے حج اور عمرہ کے لیے جب لوگ جاتے تھے تو اپنے ساتھ جانور لے جاتے تھے کہ اس کو کوئی حملہ نہ کرے، ان کو کوئی لوٹے نہ، ان کا کوئی شکار نہ کرے۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ ان کے گلے میں پٹے بندھے۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ رب العزت نے ان جانوروں کی بھی حرمت مقرر فرما دی جو اللہ رب العزت کے راستے میں قربان ہوں، اور وہ لوگ بھی جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے جا رہے ہیں ان کی بھی بے حرمتی سے اللہ نے روک دیا، اور فرمایا اور نہ بیت الحرام کا قصد کرنے، قصد یعنی ارادہ کرنے، جنہوں نے نیت کر لی اور بیت الحرام کی نیت کر کے وہ اس کے پاس جا رہے ہیں عمرہ کرنے یا حج کرنے یا زیارت کے لیے جا رہے ہیں، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا سکتے ہیں، مسجد نبوی کی 3 جگہ کی زیارت کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 جگہ کی زیارت کے لیے ذات راہ باندھی جا سکتی ہے، 3 جگہ، اس میں سے مسجد اقصی ہے، مسجد نبوی ہے اور خانہ، تو اس کے لیے کوئی اگر جا رہا ہے، اور نہ بیت الحرام کا قصد کرنے والوں کی اور اپنے رب کا اور اس کی رضا تلاش، یہ اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ اور کیوں جا رہے ہیں؟ نیت بھی اللہ رب العزت نے بتا دی، کیونکہ نیت ہی اصل ہے، انما الاعمال بالنیات۔ امام بخاری نے سب سے پہلے نمبر کی حدیث کہ عمل کا دار و مدار تو نیت پر، تو ان کی نیت کیا ہے؟ یہ خانہ کعبہ کیوں جا رہے ہیں؟ اپنے آپ کو حاجی کہلوانے کے لیے یا اپنے آپ کو کوئی نیک شخص کہلوانے کے لیے نہیں جا رہے، ان کا اصل جو مقصد ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے جا، وہ اپنے رب کا فضل یعنی اس کے انعامات، اس کی رحمت، اس کی برکت اور اس سے رضا تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں، دنیا کا کوئی بھی مفاد نہیں ہے، تو ان کی بھی تم بے حرمتی نہیں کر سکتے۔ اور جب تم احرام کھولو تو شکار کر سکتے، اب اجازت دے دی گئی کہ اگر اب تم نے احرام کھول لیا ہے اب تم ذبح کر سکتے ہو، اب شکار تم کر سکتے، احرام کے باندھے تک تم یہ نہیں کر۔ اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں صرف اس لیے ان سے زیادتی کرنے پر آمادہ نہ کرے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا۔ چند وقت پہلے مسجد حرام سے صحابہ اکرام کو روک دیا، جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں تھے، اور حدیبیہ کے مقام پہ روکا گیا تھا اور وہاں پہ صلح ہوئی تھی۔ بہت فیمس حصہ ہے سیرت کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صلح کی اور وہاں سے لوٹ گئے، جبکہ وہ صلح بظاہر ایسی نظر آ رہی تھی کہ اس میں نقصان ہی نقصان ہے، لیکن اس کے اندر چند فائدے بھی تھے، جس میں ایک عظیم فائدہ کہ جنگ و جدال نہیں ہوگا، لڑائی نہیں ہوگی، یعنی اب ہمیں حق پہنچانے کا موقع ملے گا، اور حق پہنچانے کا موقع ملنا یعنی ظلم اور ستم کا اور کرائم کا، برائی کا خاتمہ، یہ ایک بہت بڑا معاہدہ تھا جس کے تعلق سے اللہ رب العزت جب یہ لوٹ رہے تھے تو اللہ رب العزت نے فتح کا اعلان نازل فرمایا کہ اب تمہیں فتح ملے۔ تو بہرحال وہاں سے تمہیں جو روکا گیا تھا اور ان کی عداوت جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، ان سے نفرت اور ان سے برائی ان کی جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، یہ برائی تمہیں زیادتی کرنے پہ آمادہ نہ، یہ ہے انصاف کا تقاضا کہ تم سے اگر کسی کی عداوت بھی ہے، دشمنی بھی ہے، تو بھی تم اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتے، تمہیں انصاف ہی کرنا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں صرف اس لیے ان سے زیادتی کرنے پر آمادہ نہ کرے، یعنی آمادہ نہ کرے، اکسائے نہ کرے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روک۔ اب اس کے بعد وَتَعْوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور تم نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد، یہ آرڈر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مومنوں کے کہ اگر کہیں کوئی نیکی کا کام ہو رہا ہے اور تقوی کی بات ہو رہی ہے، یعنی اللہ رب العزت کی رضامندی کی کوئی بات ہو رہی ہے،
تو تمہیں ان کی مدد کرنا. اور یہ پہلے ہی بتا دیا گیا کہ اگر اس سے کوئی دشمنی بھی تمہاری ہے، تمہارے اوپر زیادتی کیا اس نے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ نیکی کا کام کر رہا ہے تو تمہیں اس کا سپورٹ بنا، اگر عداوت بھی ہو تو بھی. یہ اللہ کا. یہاں تک کہ کوئی غیر مسلم بھی ہے تو ہم نے دیکھا سیرت کے اندر کہ حلف الفضول ایک ایسے لوگ مکہ کے اندر آئے جو تاجر تھے اور مکہ والوں نے انہیں لوٹ لی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت ہلکی عمر میں تھے، اور جنہیں لوٹا گیا تھا وہ اونچائی پہ کھڑے ہو کر کے اور چیخنے لگے، چلانے لگے کہ ہماری مدد کرو، ہماری مدد کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کچھ لوگ اور بھی دوسرے لوگ، انہوں نے ایک کمیٹی بنائی، آپس میں مشورہ کیا کہ اب اگر کوئی خانہ کعبہ آتا ہے عمرہ یا حج کرنے کے لیے اور ان کو کوئی اس طریقے سے لوٹتا ہے تو ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے یا اس شخص کی جو تاجر ہے اس کی مدد کریں گے. اور اس کمیٹی میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل. بعد میں آپ فرماتے ہیں کہ مجھے سرخ اونٹ بھی دے دیے جائیں تو میں اس سے زیادہ یہ پسند کرتا ہوں کہ میں ایسی مجلسوں میں رہوں، حلف الفضول کی جیسی مجلسیں یا ایسی کمیٹی کے اندر میں رہوں جبکہ وہ غیر مسلم. لیکن بعد میں بھی آپ نے یہی فرمایا کہ اگر کوئی ایسا کار خیر کا کام کر رہا ہے تو میں اس کے ساتھ کھڑا. قحط سالی ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کی طرف غلہ پہنچا. تو نیکی اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، یہ اللہ رب العزت کا آرڈر ہے. اگر اس میں کوئی ہمارا دشمن بھی ہے اور وہ نیکی اور بھلائی کا کام کر رہا ہے تو ہم اس کا کام روکنا، یہ تو بہت بڑی بات ہے. روک کیسے سکتے ہیں؟ اگر وہ اللہ کے دین کا کوئی کام کر رہا ہے اور ہماری اس سے عداوت ہے تو بھی ہم اس کو کیسے روک سکتے؟ کیونکہ ہم اس کو نہیں روک رہے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کام کو. اللہ ایسی نافرمانیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین. تو یہاں فرمایا اور تم نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. گناہ اور زیادتی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس سے ہماری دوستی ہوتی ہے تو اسے برا نہ لگ جائے، اس وجہ سے ہم اس کی برائی کے اندر اس کا ساتھ دیں. اسے کسی سے ملنے کے لیے جانا ہے، اس کی غیر شرعی کوئی وہ کام کر رہا ہے تو اسے برا نہ لگ جائے، اس لیے ہم اس کے وکیل بنتے ہیں یا اس کے پہرے دار بنتے ہیں. تو وہ جو گناہ کر رہا ہے اس کا گناہ بھی اس شخص کے اوپر لکھا جائے گا جو اس کی مدد. چند حدیث دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. ظالم ہے تو بھی مدد کرو، مظلوم ہے تو بھی مدد کرو. تو ظالم کی مدد کیسی ہوگی؟ عرض کی گئی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جب مظلوم ہو تو ہم اس کی مدد کریں گے، لیکن اگر وہ ظالم ہو تو پھر اس کی مدد کس طرح کی جائے گی؟ فرمایا ظلم کرنے سے روک دینا یقیناً یہ اس کی مدد ہے. ظالم کو ظلم کرنے سے روک دینا یہ ظالم کی مدد ہے. مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 99. امام بخاری نے بھی اسے روایت کیا ہے اور بخاری شریف میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 6952. ایک اور حدیث دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں میں مل جل کر رہتا ہو اور ان کی تکلیف پر صبر کرتا ہے اس سے زیادہ اجر و ثواب ملے گا جو لوگوں سے مل جل کر نہیں رہتا اور ان کی تکلیف پر صبر نہیں کرتا. مسند احمد اور جامع ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، ترمذی شریف حدیث نمبر 2507. حدیث کو پھر سے دیکھیں، وہ مومن جو لوگوں سے مل جل کر رہتا ہے اور ان کی تکلیف پر صبر کرتا اس سے زیادہ اجر و ثواب ملے گا جو لوگوں سے مل جل کر نہیں رہتا اور ان کی تکلیف پر صبر. ایک اور حدیث دیکھیں، ظالم کا اگر کوئی ساتھ دیتا ہے تو یہ کیسا جرم ہے؟ صحیح حدیث میں ہے جو شخص ہدایت کی دعوت دے تو اسے ان تمام لوگوں کے اجر و ثواب کے مطابق اجر و ثواب ملے گا جو ان کے مطابق عمل کریں گی. مطلب نیکی کا اگر یہ کام کا حکم دے رہا ہے اور جو نیکی کا کام کر رہا ہے اس کے برابر اس کو اجر ملے اور اس کے عمل کرنے والوں کے اجر و ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. یہ اللہ رب العزت کا ایک ایکسٹرا ہے کہ جو نیکی کا کسی نے کسی کو حکم دیا یا بتایا یا سمجھایا اور وہ سمجھ جاتا ہے اور پھر وہ نیکی کا کام کرتا ہے تو جتنی نیکی اس کو ملے گی اس کے توجہ دلانے والے کو یا اس کے داعی کو یا اس کے استاد کو بھی اتنی ہی نیکی ملے گی. اور جو نیکی کر رہا ہے اس کی نیکی میں کوئی کمی نہیں کی. اور جو شخص گمراہی و ضلالت کی دعوت دے، جو شخص شرک و بدعت کی گمراہی اور ضلالت کی دعوت دیتا ہے تو اسے ان تمام لوگوں کے گناہوں کے برابر گناہ ہوگا جو اس کے مطابق عمل کرے گی اور اس کے عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں. عمل کرنے والے کی بھی کوئی کمی نہیں ہوئی اور جس نے اس کے کہنے کی وجہ سے گناہ کیا ہے اس کا بھی گناہ انہی لوگوں کو ملے گا. یہ امام مسلم نے اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے. مسلم شریف حدیث نمبر 2674 ابو داؤد حدیث نمبر 4609. آیت کے طرف واپس آئیں
اور تم نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، یعنی مطلب واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار، کیونکہ نافرمانی کے صرف اس وجہ سے کہ میرا دوست ناراض ہو جائے گا، میرا رشتہ دار ناراض ہو جائے گا، میرا بھائی یا میرا فلاں رشتہ دار ناراض ہو جائے گا، اس وجہ سے اگر اس کے غلط کام میں، غیر شرعی کام میں اگر ہم سپورٹ کرتے ہیں تو وہ جو گناہ کر رہا ہے وہی گناہ سپورٹ کرنے والے کو ملے گا، اس کا تعاون کرنے والے کو، اور نیکی کا اگر کوئی کام کر رہا ہے اور اس کا کوئی تعاون کر رہا ہے تو وہ اس کے اجر کے ثواب کے برابر۔ واتقوا اللہ، اللہ نے کہا اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید عقاب، بے شک اللہ سخت عذاب دینے۔ یہ احکام سنانے کے بعد اللہ رب العزت نے اس سخت انداز میں بات کو ختم کیا کہ ان اللہ شدید، بے شک اللہ سخت عذاب دے، یعنی یہ ایسے احکام ہیں کہ جن کو اگر تم توڑتے ہو تو تیار ہو جاؤ اللہ رب العذاب کو چکھنے کے لیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان، اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ، تیرے احکام و مسائل کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ۔ خاتمہ بالخیر آمین۔ ان آیتوں کے اندر چند سوال۔ حلف بہیمۃ الانام سے کیا مراد ہے؟ بہیمۃ الانام کس کو کہا گیا ہے؟ وہ چوپائے جو گھاس چرتے ہیں، یعنی جو شکار نہیں کرتے اور گوشت نہیں کھاتے ہیں، گھاس چرتے ہیں، گوشت نہیں کھاتے ہیں، شکار نہیں کرتے ہیں۔ اس حدیث سے بھی اس کا اشارہ ملتا ہے جس میں نبی مکرم نے فرمایا کہ جو دانت سے پکڑ کر کے جو جانور کھاتے ہیں وہ حرام ہے، اور پیڑ سے جو پرندے پکڑ کر کھاتے ہیں وہ بھی حرام ہے۔ احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے، نہ شکار کا اشارہ کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی احرام کی حالت میں گوشت لا کر کے دیتا ہے جو احرام میں نہیں تھا اور اس نے اس کا شکار کیا یا ذبح کیا ہے تو گوشت حرام نہیں ہوگا، گوشت اس ٹائم میں کھایا جا سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔